ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. یعنی ایک ایسا مقام ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کرم فرماتا ہے، اسے ولی بناتا ہے. اس کے تعلق سے مسئلہ کیا ہے؟ ولایت وہبی شے ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے، البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتدا میں ہی مل جاتی ہیں. یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اگر کوئی آدمی چاہے عبادت اور ریاضت کے ذریعہ یہ صرف عبادت محض اپنے عبادت کے ذریعہ ولایت حاصل کر لے تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت کرتا جائے اور یہ اس کے لیے ذریعہ بن جائے، اس کے ولایت تک پہنچنے کے لیے اس کی عبادت ذریعہ بن جائے، اللہ قبول کرتا جائے اور ذریعہ بن جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کوئی سوچے کہ محض وہ اپنی عبادت کے ذریعہ وہ ولایت تک پہنچ جائے تو یہ ممکن نہیں. اللہ فضل فرماتا ہے جب جا کر کے کسی کو ولایت ملتی ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دم زدن میں کسی کو ولی بنا دے. اچھا وہ بات آگے دیکھیں. ولایت بے علم کو نہیں ملتی، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں. یعنی وہ یا تو علم ظاہراً جا کر کے حاصل کیا ہو، پڑھا ہو کہیں جا کر کے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں وہ تمام علوم ڈال دیے تو پہلے عالم بنا کر کے ہی اللہ ولی بناتا ہے. کسی عام آدمی کو جس کے پاس علم نہ ہو اسے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بناتا. ایک سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت ہے کہ ایک ابدال کا انتقال ہوا تو ابدال کی ضرورت پڑی تو سرکار غوث اعظم نے ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھاتے ہی دم زدن میں اسے ولی بھی بنا دیا. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعہ یہ کمال اس کو ملا اور اس کمال کے ذریعہ وہ ولایت کے درجے پر پہنچا اور غوث اعظم نے اسی کو اس جگہ پر ابدال فکر کر دیا. تو یہ ایک کرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسے دم زدن میں بنا دے. ورنہ جو نظام ہے وہ نظام یہی ہے کہ پہلے علم اسے حاصل کرنا ہوتا ہے، پھر عبادت کو وسیلہ بنانا ہوتا ہے، عبادت کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، وسیلہ بنانا ہوتا ہے. اگر اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. تو یہ صحابہ کے بعد یہ مقام اولیاء کو حاصل ہوتا ہے. تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں. اولیاء صرف اسی امت میں نہیں ہیں، اس سے پہلے کے انبیاء کی امت میں بھی ولی ہوتے تھے. جیسے حضرت آصف ابن برخیہ کی ولایت کا واقعہ قرآن گواہی دیتا ہے. حضرت آصف ابن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی تھے. انہوں نے جو کہا تھا تخت بلقیس لانے کے لیے جناتوں نے کہا کہ ہم لے کر کے آئیں گے تو آصف ابن برخیہ نے کہا کہ ہم پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتے. تو یہ کون سا علم تھا، کون سا کمال تھا؟ یہ ان کے امت کے وہ ولی تھے. اور ولایت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید قوتیں اپنی خاص قوتیں دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اس طاقت کے ذریعہ یہ کام ہوتا ہے. تو آصف ابن برخیہ جو اس امت کے ولی تھے وہ اتنے کمالات کو پہنچے ہوئے تھے تو امت محمدیہ کے کمالات ان سے بہت آگے ہیں. تو جو امت محمدیہ کے ولی ہوتے ہیں یہ پچھلے امتوں کے جو ولی تھے ان سے کمالات میں، بزرگی میں، کرامات میں سب میں افضل ہوتے ہیں اور سب میں مرتبہ ان کا زیادہ ہوتا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور تمام اولیاء محمدین میں سب سے زیادہ معرفت اور قرب الہی میں خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم ہیں. یعنی کہ اولیاء میں سب سے زیادہ مقام پانے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. ان میں ترتیب وہی ہے جو افضلیت کی ترتیب ہے جو میں روز بتاتا آیا. جس ترتیب سے بھی نام لیا اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے. سب سے زیادہ معرفت اور قدرت اور قرب حضرت صدیق اکبر کو ہے، پھر فاروق اعظم کو ہے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کو ہے، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہے. ہاں مرتبہ تکمیل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب کمالات نبوت حضرات شیخین کو قائم فرمایا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو. ان کو تو اتنا کمال دیا کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ان کی خلافت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا. اتنا بڑا کمال ان دونوں حضرات کو ملا ہوا ہے. اچھا اور اس کے بعد ولایت کے جو کمالات ہیں، ولایت کے جس کی بات چل رہی ہے، ولایت کے کمالات حضرت مولا علی مشکل کشا کو تمام اولیاء مابعد یعنی اس کے بعد ان کے بعد جتنے بھی اولیاء ہیں تمام اولیاء کو جو کمالات ملے ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وجہ سے ملی ہے. اور یہی چیز سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. یہ ولایت الگ اور وہ مقام الگ.
تو جن لوگوں نے نہیں سمجھا اس کی بنیاد پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے افضل بتا دیا، جنہوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ کمالات اور بزرگی اپنی جگہ پہ ہے، اور ولایت کا مقام جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ابھی آج جتنے ہیں، اس سے پہلے حضرت علی کے بعد جتنے پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، سب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ولایت کے لیے محتاج ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ لیکن افضلیت کا جو مقام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی سے پہلے جو 3 شخصیتیں گزری ہیں ان کا مقام ان سے افضل بنایا ہے۔ بات سمجھ گیا؟ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اور جو ناسبی اور خارجی قسم کے لوگ ہیں یا پھر رافضی قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے اس میں گڑھ کے اور غلط مفہوم نکال کر کے اس کو الٹا سیدھا کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ بزرگی اور کمالات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ کوئی ولی جو بنتا ہے وہ اللہ کے فضل سے بنتا ہے۔ عبادت اس میں وسیلہ بنتے ہیں کہ اللہ عبادت کو قبول کرتا گیا تو اس عبادت کی بنیاد پر بندے کو اپنا قرب دیتا ہے، پھر ولایت کے منازل اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔